نحمده ونصلي على رسول الكريم. الصلاة والسلام على أفضل المسلمين. الصلاة والسلام على أفضل النبيين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى يوم الدين. اللهم انزله المقد المقرب عندك يوم القيامة. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تھوڑا سا وقت فارغ کیا کہ یہاں بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں اور سکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں اور سکھائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گی اس کا عنوان ہے روح سے تعلق۔ روح سے تعلق۔ اسرار کائنات میں روح سب سے بڑا راز ہے، جس کے ادراک سے انسانی عقل ہمیشہ قاصر رہی ہے۔ انبیاء کرام بھی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے کہ روح امر ربی ہے۔ یہ حقیقت اب تسلیم کی جا چکی ہے کہ ہمارے اس جسم خاکی کے اندر ایک اور جسم داخل ہے۔ اندر والے جسم کے لیے اوپر والا جسم ایک باکس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اندر والا جسم یا اندرونی جسم بخارات آبی سے زیادہ لطیف ہے۔ حقیقی انسان وہی ہے، وہ جسم غیر فانی ہے، جبکہ اوپر والا جسم یا جسم خاکی فانی ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے اندر والا جسم لطیف اس خاکی جسم سے نکل کر ادھر ادھر گھومنے چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں جسم، اندرونی جسم اور باہر والا جسم، یہ دونوں جسم ایک لطیف بندھن سے باہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب کسی بیماری یا حادثے سے یہ بندھن کٹ جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ نیند کے بعد یہ جسم لطیف جسم خاکی میں واپس آ جاتا ہے۔ صوفیہ کرام کا خیال ہے کہ انسان کے جسم سے مختلف رنگ کی شعاعیں نکلتی ہیں جو انسان کے ارد گرد ایک حالہ سا بنا لیتی ہیں۔ یہ شعاعیں ہر انسان کے جسم سے نکلتی ہیں، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ فرق یہ ہے کہ نیک اور بد انسانوں کی شعاعوں کا رنگ حسب کردار مختلف ہوتا ہے۔ موت سے پہلے یہ رنگوں کا حالہ سیاہی مائل نیلگوں ہو جاتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق ایک ماحول یا ایک ایٹماسفیئر اپنے گرد بنا لیتا ہے۔ بد کرداروں کا ماحول دیوار کی طرح سخت ہوتا ہے، جس میں سے کوئی بھی فرد بد کردار افراد کی بات کر رہی ہوں اپنی التجا باہر نہیں بھیج سکتا۔ یعنی بد کرداروں کو جو ماحول ہے وہ دیوار کی طرح سخت ہوتا ہے، جس سے اس بد کردار کی دعا یا اس کی التجا یا اس کی فریاد باہر نہیں جا سکتی، اور نہ ہی کاسمک ورلڈ یا ایتھر یا اسیر کے عمدہ اثرات اندر آ سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ سے کہا کاسمک ورلڈ یا ایتھر یا اسیر، یہ ایک ہی چیز ہے لیکن مختلف نام
مختلف کاسمک ورڈ کہہ لیجئے یا ایتھر کہہ لیجئے یا سیر۔ روحانیت میں کاسمک ورڈ یا آسیری دنیا سے مراد، روحانیت میں بات کر رہی ہوں، روحانیت میں کاسمک ورڈ یا آسیری دنیا سے مراد وہ غیر مادی دنیا لی جاتی ہے جو اس وقت روشن ہوتی ہے جب ہمارا شعور اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے، جب ہمارا شعور اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب بد کردار انسان، میں نے آپ سے کہا کہ بد کرداروں کا ماحول باہر والا سخت ہوتا ہے، اس لیے کوئی چیز نہ اندر آ سکتی ہے نہ باہر جا سکتی ہے، اس لیے بد کردار انسان خفیہ طاقتوں کی امداد سے محروم رہتا ہے، کیونکہ ان کے گرد ماحول بہت سخت ہوتا ہے۔ ممکن ہے قرآن پاک کے لفظ غشاوہ، پردہ، حجاب، سد، دیوار اور غلف، غلاف سے مراد یہی ماحول ہو۔ یہ شعاعیں جو انسان کے جسم سے نکلتی ہیں، ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ یا تو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں یا پرے دھکیلتی ہیں۔ اس قسم کی شعاعوں سے انکار ناممکن ہے، کیونکہ بعض افراد کی جانب ہمارا کھینچنا اور بعض سے دور بھاگنا ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے، یعنی تباہ سے تباہ کا اور ایک جیسی طبیعت اور فطرت کا آپس میں ملان ہوتا ہے۔ اب میں پھر سے دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں کہ روحانیت میں کاسمک ورلڈ یا آسیری دنیا سے مراد کیا لی جاتی ہے۔ خاص طور سے چونکہ ہم اسی کے گرد گھومیں گے، اس لیے میں خاص طور سے دوبارہ اس کو بتا رہی ہوں کہ روحانیت میں کاسمک ورلڈ یا آسیری دنیا سے مراد وہ غیر مادی دنیا لی جاتی ہے، وہ غیر مادی دنیا لی جاتی ہے جو شعور برتر کی سطح پر آ کر روشن ہوتی ہے، یعنی جب ہمارا شعور اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ دنیا ہم پر روشن ہوتی ہے۔ اس دنیا میں فرشتے، ارواح و جنات مقیم ہیں، روحیں اس دنیا سے آتی اور واپس جاتی ہیں۔ یہ دنیا اس قدر حساس ہے کہ نہ صرف دنیاوی شور شرابے سے بلکہ ارادہ و اخلاق سے ہی اس میں لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی فلسفہ دعا و عبادت۔ دعا اور عبادت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی تشریح ضروری ہے۔ ماہرین روحانیت کے ہاں ہر حرف کا ایک خاص رنگ ہے اور ہر حرف ایک خاص طاقت رکھتا ہے، یعنی ہر حرف میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے۔ غیب بینوں نے جب ان حروف کو دیکھ کر تیسری آنکھ سے دیکھا، ان حروف کو دیکھا، پھر ان کو لکھا اور پھر ان پر تیسری آنکھ سے دیکھا۔ تیسری آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ وجدان کی آنکھ۔ تو انہیں الف کا رنگ سرخ، بے کا رنگ نیلا، دال کا رنگ سبز اور سین کا رنگ زرد نظر آیا۔ پھر ان کے اثرات کا جائزہ لیا گیا تو بعض الفاظ کے پڑھنے سے بیماریاں جاتی ہیں، بعض سے بچھو کے ڈنگ کی تکلیف غائب ہو گئی اور بعض سے سانپ تک پکڑ لیے گئے۔ انبیاء اور اولیاء کی روحانی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات میں حیرت انگیز طاقت ہوتی ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کلام الہی کا ہر لفظ قوت کا خزانہ ہوتا ہے۔ الہامی الفاظ ہائیلی انرجائزڈ ہوتے ہیں۔ تعویذ کی طاقت کا راز بھی یہی ہوتا ہے۔ اسماء الہی اور الہامی الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ان کے ورد سے ہماری بیماریاں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مسلمان اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے
99 صفاتی نام مثلاً رحمان، رحیم، کریم، غفور، شکور، علیم، خبیر وغیرہ موجود ہیں، جنہیں حسب حاجت پکارا جا سکتا ہے، جبکہ یہ سہولت دیگر کسی بھی مذہب میں موجود نہیں ہے۔ ان حروف میں سے اگر کسی لفظ کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ بات نہیں رہتی اور اثر بدل جاتا ہے۔ مثلاً جو طاقت یا رحیموں میں ہے وہ یا مہربان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو اردو میں پڑھنے سے قوت کا وہ خزانہ الہامی الفاظ میں جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جب کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد نیاز و گداز میں ڈوب کر اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے اندرونی جذبات کی قوت ہمارے اندرونی جذبات کی قوت ایموشنل انرجی کاسمک ورلڈ میں زبردست لہریں پیدا کرتی ہے، اور جب یہ لہریں فیض رساں طاقتوں سے ٹکراتی ہیں تو انہیں بے چین کر دیتی ہیں۔ وہ یا تو خود ہماری مدد کو دوڑتی ہیں اور راستے کی رکاوٹ کو ہٹا دیتی ہیں، یا خیال کی کوئی لہر وہاں سے چھوڑتی ہیں جو ہمارے دماغ سے ٹکرا کر ایک ایسی تجویز کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بعض امراض و مصائب ہماری معصیت کا نتیجہ ہوتے ہیں، جن سے چھٹکارا صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ پہلے گناہ کو چھوڑیں، پھر توبہ کریں، پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں تاکہ یہ مخفی طاقتیں حرکت میں آ جائیں۔ یہ طاقتیں اللہ تعالیٰ کے کارندے ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حرکت میں نہیں آتے۔ گناہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، اور باغی کو جب تک وہ باغی ہے اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبولیت دعا کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اگر تکلیف گناہ کا نتیجہ ہے تو اعتراف گناہ اور توبہ۔ نمبر دو، نیاز و گداز اور اضطراب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ نمل آیت نمبر 62 میں فرمایا، ترجمہ: ہمارے سوا اور کون ہے جو بے قرار کی پکار کا جواب دے؟ کاسمک ورڈ یا اسیر میں خیر اور شر دونوں طرح کی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہاں پر دونوں طرح کی طاقتیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کے سامنے جھکنے والوں کا رشتہ قوائے خیر سے جوڑ جاتا ہے، یعنی اچھی طاقتوں سے، اور بدی شیطان سے منسلک کر دی جاتی ہے۔ شیاطین کی بھیجی ہوئی لہریں بری خواہشات، برے افکار اور تباہ کن تجاویز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور قوائے خیر کی یعنی فرشتوں کی چھوڑی ہوئی لہریں نیک ارادوں، عمدہ تجاویز کی صورت میں آتی ہیں۔ اگر صاحب تجویز اللہ کا نیک بندہ ہو تو تجاویز کا منبع کوئی فرشتہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ عمدہ ہوتا ہے۔ اگر تجاویز شیطان کی طرف سے ہوں تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ کاسمک ورلڈ میں شیاطین اور ملائکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سدا مصروف عمل رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے تو شیاطین زیادہ طاقتور لہریں چھوڑتے ہیں جن سے اس آدمی کا شوق عبادت کم ہو جاتا ہے۔ اس پر فرشتوں کی صف میں ایک بے چینی سی پھیل جاتی ہے، چنانچہ وہ اپنی لہروں میں اور زیادہ توانائی بھر دیتے ہیں، جس سے اس آدمی کی شوق کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے، اور یہ سلسلہ زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ ایمان ایک زبردست طاقت ہے۔ جب ہم اس طاقت کو کاسمک ورلڈ میں چھوڑتے ہیں تو تمام فیض رساں طاقتیں ہماری مدد کرتی ہیں اور ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ ایمانی طاقت کو کاسمک ورلڈ میں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں،
ہر نیک دل اور پاکیزہ کردار انسان کے ارد گرد قوائے خیر یعنی فرشتوں کے پہرے لگا دیے جاتے ہیں۔ پھر سے بتاتی ہوں، ہر نیک دل اور پاکیزہ کردار انسان کے ارد گرد قوائے خیر یعنی فرشتوں کے پہرے لگا دیے جاتے ہیں، جو ہر مصیبت سے اسے بچاتے ہیں اور الجھن میں اسے راہ دکھاتے ہیں۔ قرآن پاک سورہ رعد آیت نمبر 11 میں فرمان الہی ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے اور پیچھے چند نگران فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو خدائی اشارہ پا کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کو تباہی کی کسی طاقت سے کوئی گزن نہیں پہنچ سکتا، نہ دشمن سے، نہ راہزن سے، نہ آگ سے اور نہ سانپ سے، کیونکہ تکالیف گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور جہاں گناہ نہ ہو وہاں تکالیف کا کیا کام۔ اور جب انسان کی زندگی میں کمزور لمحہ آتا ہے، یعنی جو ہی گناہ انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، وہ خفیہ پہرے دار فرشتے واپس بلا لیے جاتے ہیں۔ پھر انسان بے شمار مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطانی طاقتیں اس وقت اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ گو کہ کاسمک ورڈ یا اثیر نظر نہیں آتا، یہ اعلیٰ شعور کی بات ہوتی ہے، یعنی جب شعور اعلیٰ درجے پہ پہنچتا ہے تب یہ نظر آ سکتا ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ مکان سے لامکان تک پھیلا ہوا ہے۔ جب کوئی بھی جملہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو ہمیشہ کے لیے آسیر یا کاسمک ورڈ میں چلا جاتا ہے، وہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں کوئی چیز بھول جاتی ہے تو پھر اثر و خود ہی یاد آ جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے آتی ہے، جیسے دوبارہ یاد آ گئی۔ علماء نفسیات کا کہنا ہے، یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دیکھی اور سنی ہوئی چیز ہمارے تحت شعور میں محفوظ رہتی ہے اور وہاں سے نکل کر شعور میں آ جاتی ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہر شے آثیر میں موجود رہتی ہے۔ جب ہم کسی شے کا نام یا کسی شعر کا مصرع بھول جاتے ہیں تو کچھ بے چین سے ہو جاتے ہیں۔ اس بے چینی سے کاسمک ورلڈ میں لہریں اٹھتی ہیں جو آثیری طاقتوں سے جا ٹکراتی ہیں، اور وہ طاقتیں کتاب آثیر سے اس چیز کو تلاش کرنے کے بعد اپنا پیغام لہروں میں بھر دیتی ہیں۔ پھر یہ لہریں ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں جو اس بھولے ہوئے نام یا مصرے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور ہمیں وہ بات یا وہ مصرع یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو معصوم صورت میں پیدا فرمایا ہے، لیکن نیکی اور بدی بعد میں ہماری صورتیں بدل دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بدکار کے منہ پر سیاہی، گرد اور ذلت کی ایک تہ جم جاتی ہے۔ اس کے چہرے کے خطوط بھیانک، ہڈیاں بے ترتیب، آنکھیں بے نور، پیشانی پچکی ہوئی، ناک ٹیڑھی، گالوں میں جھریاں اور گڑھے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایک نیک سیرت عبادت گزار کے خد و خال میں بلا کی چمک اور دلکشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی وہ پانی ہے جو جسم لطیف کے شجر کو خوشنما اور بارآور بنا دیتا ہے، اور گناہ وہ باد سموم ہے جس سے خیابان روح کا ہر پودا سوکھ جاتا ہے، اور جو تازگی، لچک اور چمک ہری شاخ میں ہوتی ہے وہ خشک ٹہنی میں نہیں ہوتی۔ دور حاضر میں اکثر ارباب طریقت منزل اور راہ منزل ہر دو سے ناواقف اور ناآشنا ہیں۔ شروع ہی سے بعض تبلیغ پر زور دینے لگتے ہیں، بعض اذکار پر، اور ان میں سے بعض تسبیح و تحلیل پر زور دیتے ہیں، لیکن اپنی مرید کی عملی زندگی کو قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ مرید کی عملی زندگی پر نظر رکھنا اور اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اور یہی ابتدائی سبق ہے۔ عبادت اظہار عبودیت ہے، اور عبودیت اللہ کی مرضی میں ڈھل جانے کا نام ہے۔ اس کے لیے 2 قدم اٹھانے پڑتے ہیں، نمبر 1 ترک گناہ، اور نمبر 2 اللہ کے ہر حکم اور ہر اشارے کی تعمیل۔
جب کوئی شخص گناہوں کو ترک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو یہ تعلق ایک نوری شاہ کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک نوری واسطہ کہہ سکتے ہیں، جو بندے کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک اور وہاں سے ہدایات و قبولیت کی خوشخبری بندے تک پہنچاتا ہے۔ انسان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ جن کے دل ہوا اور حوث سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جو صاحب نظر ہیں اور ایک جہان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب تک کوئی شخص گناہوں کو نہیں چھوڑتا، روح کی بالادگی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک کوئی شخص گناہوں کو نہیں چھوڑتا، روح کو بالادگی حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اور جب گناہوں کو چھوڑ کر توبہ اور استغفار کا سہارا لیتا ہے تو روح میں تازگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اصل عظمت روح کی عظمت ہے، جسے حاصل کرنے کا واحد طریقہ اللہ تعالیٰ کی خواہش میں ڈھل جانا ہے۔ جسم کی پرواز گھر تک ہے اور روح کی پرواز عرش تک۔ جسمانی سمع و بصر کا دائرہ بہت محدود ہے، لیکن روح کی آنکھ سے کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، اور اس کی طاقتور آواز تحت الثری سے ثریا تک ایک گونج پیدا کر دیتی ہے۔ تمام جذبات عالیہ مثلا رحم، محبت، فیاضی وغیرہ کا منبع روح ہے۔ نیاز و گداز کے چشمے یہیں سے ابلتے ہیں۔ وجدان کی آنکھ جس کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی باہر نہیں، یہیں کھلتی ہے۔ وہ نور جس سے شاہراہ حیات جگمگاتی ہے، یہیں جنم لیتا ہے، اور روح ہی میں وہ توانائی موجود ہوتی ہے جو فطرت کی مخفی طاقتوں کو رام کرتی، اپنا بناتی اور کائنات کو تعاون پر مجبور کر دیتی ہے۔ روح میں بالادگی پیدا کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کے یہاں ایک ہی طریقہ ہے، یعنی تمام فکری، ذہنی اور عملی علائشوں سے پاک ہونا، اور اس کے بعد عبادت یعنی محویت۔ ایمان کی یہ کیفیت شب خیزی سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک سورہ زمر آیت نمبر 9 میں فرمان الہی ہے، ترجمہ: کیا وہ شخص جو رات کو قیام و سجود کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے، اپنے اعمال سے ڈرتا ہے اور رحمت الہی کی امید رکھتا ہے، اور وہ شخص جو ان صفات سے محروم ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کہہ دو کہ ارباب علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ باتیں دانش مندوں کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے، مجھے بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کو علم کہا ہے، اور یہ درست بھی ہے، کیونکہ علم ایک ایسی قوت ہے جو کائنات کو مسخر کر سکتی ہے، اور عبادت وہ توانائی ہے جو حدود زمان و مکان کو توڑ کر ہمیں رب کائنات کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ پھر یہ تعلق ایک نورانی شعاع کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس سے دل مسخر ہوتے ہیں، اسرار غیب نظر آتے ہیں، اور کائنات کی وسعتیں سمٹ جاتی ہیں۔ علم سے دماغ کو اور عبادت سے روح کو نور ملتا ہے۔ فرشتوں پر انسان کی فوقیت علم کی وجہ سے ہے، اور انسانوں پر انسان کی برتری عبادت کی وجہ سے۔ قرآن پاک سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کردار پاکیزہ ہوں تو صاحب کردار میں ایک مقناطیسی کشش پیدا ہو جاتی ہے جو دوسروں کو کھینچتی ہے۔ یہ کشش عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ 5 چیزوں سے چہرے پر چمک آتی ہے۔ بچپن، نمبر 1، بچپن
جوانی، عمدہ غذا، ورزش، علم، نور عبادت۔ بچپن کی چمک 2 برس رہتی ہے، جوانی، عمدہ غذا اور ورزش کا نور 30 برس تک رہتا ہے۔ جوانی، عمدہ غذا اور ورزش وغیرہ کا نور 30 برس تک رہتا ہے۔ علم کی چمک 45 برس کے بعد گھٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی چمک ایسی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، اور وہ ہے نور عبادت۔ جسمانی لذتوں سے تو ہم واقف ہیں، کھانا پینا، لباس، گھر، موٹر گاڑی، تفریح وغیرہ ناپائیدار، سطحی اور کھوکھلی چیزیں جن سے انسان جلد اکتا جاتا ہے۔ کچھ لذتیں ایسی ہیں جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، مسکین کو کھانا کھلا دینا، نادار بچوں کی مالی امداد کر دینا، ان سے روح جھوم جاتی ہے۔ یہ خوشی عبادت اور ریاضت سے بڑھ جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ ان چیزوں کا ثمرہ دیدار الہی ہو؟ اور تمام لذتوں اور تمام مسرتوں میں بلند ترین لذت و مسرت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انشقاق آیت نمبر 16 تا 19 میں فرماتا ہے: شفق کی بہاروں، رات کے فراہم کردہ نظاروں اور ماہ کامل کی قسم، تم سینہ بسینہ بلندیوں کو طے کر کے اوپر آؤ گے، یعنی تمہیں ایک منزل سے دوسری منزل پر چڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو 2 آنکھیں دی ہیں اور روح کو 1 آنکھ۔ روح کی اس آنکھ کا نام وجدان ہے۔ یہی وہ اعلی بصارت ہے جس کی زد میں لامقامی ہے اور صاحب لامقامی۔ جب ہم کائنات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق، ہر فعل اور ہر اقدام ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ بادل ہمارے کھیتوں کے لیے، یہ درخت ہمارے لیے، پھل، سبزیاں، جانور، دھوپ، روشنی، ہوا، پانی، آگ، پھر یہ خزاں، بہار، یہ زمین، آسمان، یہ چاند، تارے، سورج، سب کے سب ہمارے لیے اور ہماری خدمت میں لگا دیے گئے ہیں۔ سب ہمارے لیے ہیں اور ہماری ہی خدمت میں لگا دیے گئے ہیں۔ ہماری جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ خالق کائنات نے ہماری روحانی تقاضوں کی تسکین کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ اس نے سینکڑوں کتابیں اتاری، لاکھوں انبیاء بھیجے، صلحاء اور اولیاء کرام کا ایک تانتا باندھ دیا۔ اس نے اپنی ہر تخلیق ہمارے فائدے کے لیے بنائی، اس بنا پر ہم اسے رب العالمین، رحیم، کریم کہتے ہیں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں کہ فیض رساں، لطیف اور جمیل رب کو انہی لوگوں سے پیار ہو سکتا ہے جن میں رحم، محبت، فیاضی، خدمت اور مروت کی خدائی صفات اور اوصاف موجود ہوں۔ فیاض رب بے فیض لوگوں کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اعلیٰ اور عرفہ اعمال ہی وہ رشتہ ہے جو ہمیں رب کائنات سے منسلک کر سکتا ہے۔ پھر یہ رشتہ قائم ہونے کے بعد جہان مخفی کی تمام اچھی طاقتیں یعنی ملائکہ اور روح ہماری معاون بن جاتی ہیں، ہر معاملے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ موسیٰ کا دریا میں بہایا ہوا صندوق ساحل پر لگاتی ہیں، اور موسیٰ اور شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ملاقات کرواتی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جب ہی ممکن ہے جب ہم معاصی کو ترک کر دیں اور احکام شریعت پر عمل اور اتباع رسول میں دوام رکھتے ہوں، اور اتباع رسول میں دوام رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کی رضا میں اس طرح غرق ہو جائیں کہ ہم اس باری تعالیٰ کے عشق میں فنا ہو جائیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی سے عشق ممکن ہے جو نہ صرف ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے بلکہ ہماری قوت متخیلہ بھی اس کی کوئی تصویر نہیں کھینچ سکتی؟ ہاں، ایسا ممکن ہے۔
کیا ہم تاج محل کو دیکھ کر اس کے معمار کی تعریف نہیں کرتے؟ کیا ہم ایک عمدہ غزل پڑھ کر شاعر کو داد نہیں دیتے؟ کیا ہم ایک دلکش ریکارڈ سن کر موقنی پر تحسین نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے مجتہد حضرات اور اولیاء کرام کی کوششوں کو خراج تحسین پیش نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے چاروں اماموں حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اس کے بعد غالب، رومی، حافظ، امام حضرت غوث پاک، حضرت معین الدین چشتی، بابا فرید، داتا گنج بخش سے بن دیکھی محبت نہیں کرتے؟ کیا ہم شام صحرا کے سکوت کو دیکھ کر اس وقت کے غروب آفتاب کے منظر کو دیکھ کر بے اختیار نہیں پکارتے واہ واہ سبحان اللہ؟ اسی کا نام تسبیح ہے، اسی کا نام ذکر ہے۔ ذکر میں گہرائی آ جائے تو یہ عبادت بن جاتی ہے، اور عبادت بالآخر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر جو مخفی ہاتھ گلہائے چمن میں رنگ بھر رہا ہے، وہ ہماری زندگی میں کو بھی رنگین بنا دیتا ہے۔ وہ ملا جو آسمان کی نیلگوں جھیل میں گھٹاؤں کے سفینے چلا رہا ہے، وہ ہماری جیون کی کشتی کو بھی ساحل آشنا کر سکتا ہے۔ وہ ہنائی انگلیاں جو کلی کو گدگدا کر پھول بنا رہی ہیں، وہ ہماری غنچۂ آرزو کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جن سے ان مخفی دوستوں کا مزاج برہم ہو جائے۔ جن لوگوں نے اس مخفی دنیا میں دیکھا، جن لوگوں نے اس مخفی دنیا سے رابطہ قائم کیا، یعنی انبیاء اور اولیاء وغیرہ، ان کا تجربہ یہ ہے کہ یہ طاقتیں نیکی سے خوش ہوتی ہیں اور گناہ سے ان کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے، جو لوگ ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں بلندی کی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ ہمیشہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس کائنات میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر ظہور پذیر ہونے والا ہر واقعہ ایک سکیم، ایک پلان کے تحت ظہور پذیر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمان الہی ہے، سورہ شورى آیت نمبر 30، ترجمہ: نافرمانوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت ہمیشہ ٹوٹتی ہی رہتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ اللیل آیت نمبر 5 تا 10، ترجمہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے اور اچھی باتوں کو پسند کرتا ہے، ہم اس کے لیے آسانیاں، فراغ رزق، سکون بہم پہنچائیں گے۔ ہم اس کے لیے آسانیاں بہم پہنچائیں گے، اس آسانیوں میں سب کچھ آ جائے گا۔ پھر فرمایا، دوسری طرف جو آدمی بخل کرتا ہے اور لوگوں کی تکالیف سے بے نیاز رہتا ہے اور اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے، ہم اسے دکھ اور تنگی رزق میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کا سفر اللہ سے شروع ہوا اور اللہ ہی پر ختم ہوتا ہے۔ گویا انسان کی آخری منزل اللہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمان الہی ہے، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 42۔ بے شک تمہاری آخری منزل اللہ ہے، یعنی بالآخر سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے۔ کوئی مسافر منزل کے تصور سے غافل نہیں ہو سکتا، وہ پورا خیال رکھتا ہے کہ راہ سے بھٹک نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے منزل کی تمام علامات ہمیں بتا دی ہیں، پگڈنڈیوں سے خبردار کر دیا ہے، غاروں اور گڑھوں کی نشاندہی کر دی ہے، نیز یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہماری جبروت اور عزت کے گن گانے والے، راتوں کو ہمارے حضور میں گڑگڑانے والے نہ تو راہ سے بھٹکیں گے اور نہ ہی وہ مصائب کا شکار ہوں گے۔ فرمان الہی ہے، سورہ طور آیت نمبر 48-49، ترجمہ: طلوع و غروب آفتاب سے پہلے اور شب کے دوران
اور دن کے کناروں پر اللہ کی حمد کیا کرو تاکہ تمہیں سکون اور اطمینان نصیب ہو۔ جس طرح انسانی تعلقات کے کئی درجے ہوتے ہیں، مثلا پہلے شناسائی، پھر دوستی، پھر محبت، پھر گہری محبت اور آخر میں عشق، اسی طرح اللہ تعالی سے تعلقات کے بھی کئی مراحل ہیں۔ پہلے ترک گناہ، پھر عبادت، پھر بلندی خیال، پھر شب بیداری، پھر خدمت خلق اور پھر فنا فی الذات۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنے کے بعد عبادت، خدمت خلق اور بلند خیالی سے دماغ خوف و خطر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنے کی بنیادی بات ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی بظاہر اسماء الہی یا کلام الہی کی تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ روح کا سفر ہے۔ روح میں یقین اور ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے، پھر کائنات کے جسم میں ایک عظیم روح رواں دواں نظر آتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے اور اپنے آپ کو اس کو سپرد کر دینے کے بعد دل میں آسمانی سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی غیر معمولی طاقتوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کثرت میں وحدت نظر آتی ہے، کثرت میں وحدت نظر آنے لگتی ہے، یعنی ہر طرف بس اللہ ہی اللہ، ہر وقت بس دل میں اللہ ہی اللہ۔ دنیا کو دل میں نہیں بسانا، ہاتھ میں بقدر ضرورت ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے، دل میں بس اللہ ہی کی ذات ہو۔ جب یہ کیفیت بن جاتی ہے تو پھر خفیہ طاقتیں ہمارے پاکیزہ ارادوں کی تکمیل میں ہماری معاون بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ، عقل و فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔